پھر حکم دیا انفرو خفافن، نکلو، انفرو نکلو، کوچ کرو، خفافن خفیف کی جمع، وثقالن اور ثقیل کی جمع ثقال، انفرو نکلو خفافن ہلکے ہو، وثقالن اور بوجھل، یعنی خفیف کی جمع خفاف اور ثقیل کی جمع ثقال، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو۔ تو خفیف کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یعنی جس کے پاس غربت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے کچھ سامان نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، اور خاص طور پر سامان جنگ نہ ہو، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں تب بھی نکلو، اور اگر زیادہ ہے اور اسلحے سے لدے ہوئے ہو اور قدم نہیں اٹھائے جا رہے تو بھی نکلو، دونوں صورتوں میں نکلو۔ کیا سمجھ میں آئی خفیف اور ثقیل کی؟ خفیف وہ جس کے پاس سامان، یعنی سامان سے مراد کون سا سامان ہے؟ اسلحہ، اسلحہ نہیں ہے تو جب اسلحہ نہیں تو اٹھانا بھی نہیں پڑ رہا تو وہ ہلکا ہے، اور ثقیل وہ ہے جو پوری طرح اسلحے سے لیس ہے، اب وہ جب چلے گا تو اس کے اوپر اسلحہ بھی لدا ہوا تو وہ بوجھل ہے۔ وہ پہلے کا نکلنا بھی مشکل ہے، کیوں؟ خفیف کا نکلنا کیوں مشکل ہے کہ اسلحے کے بغیر کیا کرے، اور ثقیل کا نکلنا کیوں مشکل ہے کہ بوجھ پہ بوجھ لدا ہوا ہے؟ تو اس لیے دونوں حالتوں میں نکلو۔ اور پھر اس کو سمبولکلی بھی لیا گیا کہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی چست ہو یا سست۔ جب چست ہوتا ہے، انسان ایکٹیو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ فیل کرتا ہے نا، اور اگر سستی ہو تو اپنا جسم بھی بھاری لگے گا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ خواہ تم جسمانی طور پر بہت ایکٹیو ہو یا پھر تم سست ہو۔ اسی طرح جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا مانا ہوا؟ جوان ہو یا بوڑھے ہو۔ پھر اسی طرح اگر انسان سواری پر ہو تو اس کا نکلنا ہلکا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، اور اگر پیدل ہو تو مشکل ہوتا ہے۔ تو مانا کیا ہوا؟ خواہ سوار ہو یا پیدل نکلو۔ پھر اسی طرح اگر آپ فارغ ہیں تو نکلنا آسان ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی کام نہ اور کوئی آپ کو فون کرے میں آ رہی ہوں چلو میرے ساتھ فلاں جگہ چلیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں ریڈی ہوں، فوراً نکل جائے۔ اور اگر آپ کا بہت سا کام رہتا ہو تو خواہ آپ کا دل چاہ بھی رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، نہیں ابھی نہیں۔ تو وہ کیا بوجھ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر ہوتا ہے؟ کاموں کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو نہیں، بوجھل سے مراد صرف کسی خاص چیز کا وزن نہیں ہے بلکہ کاموں کا بوجھ، یعنی خواہ تمہاری فصلیں کاٹنے والی ہیں اور تمہارے گھروں میں بہت سے کام ہیں تب بھی نکلو، کیونکہ عام حالات میں جب ہمیں کوئی دین کا کام کرنا ہوتا ہے یا دین کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو ہم اسے یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی میں مصروف ہوں، ابھی بہت کام ہے، جب میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر نکلوں گی۔ نہیں، کام ہے تب بھی نکلو اور نہیں ہے تب بھی نکلو۔ پھر اسی طرح جب انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ آسانی سے نکل سکتا ہے، اور اگر بیمار ہو تو اپنا آپ بھی بہت بوجھل لگتا ہے، ہاتھ اٹھانا بھی بوجھ لگتا ہے۔ تو بھی یہ ہے کہ اگر تمہاری طبیعت اچھی نہیں تو بھی نکلو، اور اچھی ہے تو بھی نکلو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس بندے کی شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خفیف ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کسی سے پوچھنا نہیں، اور شادی ہو جائے تو پھر اس کے بعد بہت سی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کا بوجھ ہو جاتا ہے، تو ثقالن۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ساری حالتیں اور ساری کیفیات آ گئیں کہ جو انسان کو ہلکا یا بوجھل بنا۔ اسی طرح خوشی کا حال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وہ کیا مطلب اس کا؟ آپ اڑے جا رہے ہوتے ہیں، ہلکے ہیں، اور غم کی کیفیت ہو آپ کے لیے اٹھنا دوبر ہے تو بوجھل ہو گئے، حالانکہ آپ کا ویٹ وہی ہے جو ہے۔ تو خفافن و ثقالن سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں نکلو، وجاہدو اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، مال بھی دو، وانفسکم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی خود بھی نکلو مال بھی لے کے نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ چونکہ یہاں جنگ تبوک کے موقع پہ جہاد فرض تھا، اس لیے ہر ایک کو ہر حال میں نکلنا لازم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ پھر فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اب ہر وقت ہر موقع پہ سب کو نہیں نکلنا، پھر ضرورت اور سہولت کے مطابق۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کچھ صحابہ کرام تو مستقل طور پر جہاد میں لگ گئے، جنگوں میں چلے گئے، کچھ لوگ علم کی خدمت میں لگ گئے، تو کاموں میں تقسیم ہو گئی. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے حالات اور واقعات ہو سکتے ہیں یا مجبوری ہو سکتی ہے کہ جہاں کسی موقع پر کسی کام کے لیے سب کا ہی نکلنا ضروری قرار پائے. ان کا سوال یہ ہے کہ سب کا جانا کیوں ضروری تھا؟ یہ پہلی جنگ تھی جو عربوں سے باہر لڑی جا رہی تھی، رومیوں کے مقابلے میں تھی، اور روم اس وقت کی سپر پاور تھا، اور ان کے جو جنگ کے طور طریقے تھے یا جو ان کی اسٹریٹجیز تھی وہ بھی بہت مختلف تھی. تو اس مقابلے کے لیے سبھی کی ضرورت تھی، حالات کا تقاضا یہی تھا.